صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا صدق اللہ العظیم اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ابھی مٹی نہ کھنکی تھی، ابھی پانی نہ برسا تھا، مگر بزم عناصر میں تیرے ہونے کا چرچا تھا۔ ناظرین، پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹی وی 99 پر آپ کا میزبان میاں شہزاد احمد حاضر خدمت ہے۔ ہمارے آج کے اس پروگرام میں ہمارے مہمان معروف مذہبی اسکالر علامہ پروفیسر نصیر احمد شرکپوری ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ آپ کے ساتھ علامہ مسعود احمد سیالوی آپ بھی تشریف رکھتے ہیں، اور آپ کے ساتھ علامہ ممتاز احمد ربانی ایڈوکیٹ آپ بھی تشریف فرما ہیں۔ ناظرین، اللہ رب العزت وحدہ لا شریک نے اپنے محبوب پیغمبر حضور نور مجسم شفیع معظم تاجدار حرم شہریار ارم صاحب جود و کرم سرور لوح و قلم نبی محترم پیغمبر اعظم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اپنی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں اس طرح بھی بیان فرمائی کہ اے نبی، ہم نے تمہیں شاہد بنا کر، خوشخبریاں سنانے والا بنا کر اور عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے ہیں اور آپ سراج منیر ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر جس لقب سے سرفراز فرمایا وہ لقب سراج منیر ہے، جس کا مطلب ہے ایسا سورج کہ جس کی روشنی میں کسی کے لیے کوئی تکلیف نہ ہو، جس کی روشنی میں ٹھنڈک ہو، راحت ہو، سکون ہو۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام مبعوث فرمائے، اور یوں سمجھ لیجئے کہ نبوت کا آسمان جب تیار ہوا تو اس آسمان پر سب سے پہلا ستارہ حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کی صورت میں چمکا، اور پھر یہ آسمان تاروں سے بھرنا شروع ہو گیا۔ کوئی ستارہ حضرت نوح علیہ السلام کی صورت میں تھا، کوئی ستارہ حضرت داؤد علیہ السلام کی صورت میں روشن ہوا، کوئی ستارہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی صورت میں چمکا، تو کوئی ستارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی
صورت میں اس آسمان نبوت پر نمودار ہوا۔ کوئی ستارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صورت میں روشن ہوا، کوئی ستارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں روشن ہوا۔ الغرض انبیاء کرام علیہم السلام اس جہان آب و گل کے اندر تشریف فرما ہوتے رہے، اور نبوت کا یہ آسمان ستاروں سے بھرتا رہا۔ پھر آخر میں اللہ رب العزت نے اس آسمان پر اپنے محبوب مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سراج منیر کی صورت میں جلوہ افروز فرمایا۔ اور ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ جب سورج آسمان پر نظر آئے، جب سورج طلوع ہو جائے تو پھر ستارے نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ یوں سمجھیے کہ یہ سراج منیر جب آسمان نبوت پر طلوع ہو گیا تو پہلے اس آسمان پر چمکنے والے سارے ستارے موجود تو رہے، ان کی تابندگی، ان کی روشنی ویسے ہی برقرار رہی، لیکن اس سورج کے طلوع ہوتے ہی وہ ستارے لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہوئے۔ اسی لیے امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ نے کیا خوبصورت شعر فرمایا، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام میں آسمان نبوت کے اسی سراج منیر اپنے آقا و مولا احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پر گفتگو کرنے کا اور سننے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ گزشتہ پروگرام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل عرب کے بالخصوص اور تمام دنیا کے بالعموم معاشرتی، اخلاقی اور مذہبی حالات ہم نے آپ کی سماعتوں کی نظر کیے تھے۔ آئیے آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد کا تذکرہ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ میں عرض گزار ہوں اپنے مہمان علامہ پروفیسر نذیر احمد شرک پوری سے۔ علامہ صاحب، نسب کسے کہتے ہیں اور ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مبارک کیا ہے؟ گرامی قدر احباب، اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو جو خوبیاں، کمالات اور صاف عطا فرمائے ہیں، کوئی گوشہ، کوئی پہلو ایسا نہیں چھوڑا جس سے حضور کو بے مثل و بے مثال نہ بنایا۔ سبحان اللہ۔ نسب کسی بھی انسان کی خاندانی عزت، شہرت اور اس انسان کے مرتبے کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہوا کرتا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے جو نسب عطا فرمایا، بلکہ اگر اس کو محبت کے انداز میں یوں کہیں کہ کریم آقا علیہ السلام کی وجہ سے اللہ نے جن بزرگوں کو عزت عطا فرمائی، سبحان اللہ، ان کی بڑی شان ہے اور ان کا بڑا مرتبہ و مقام ہے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نسب نامہ خود اپنی زبان رسالت سے بیان فرمایا۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے اولاً نسب کے بارے بیان فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ عرب سے ہیں، اور عرب کے ہاں نسب کو یاد رکھنا ایک فخر کی بات سمجھی جاتی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ کو لوگوں کے نسب بھی یاد تھے، اور جو جانور سواری کی اس وقت ہوتے، اونٹ وغیرہ، ان کے نسب بھی آپ یاد رکھتے تھے۔ اور پھر حضور کا نسب آپ کی کیا کہنے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین نے جب مخلوق کو تخلیق فرمایا تو اس کو دو گروہوں میں پیدا کر دیا، دو گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ ان میں سے جو سب سے بہتر گروہ تھا،
چونکہ بہتر چیز کو بہتر جگہ پہ رکھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور کو امانتاً جو بہتر مخلوق تھی اس میں رکھ دیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پھر اللہ رب العالمین نے اس کے بعد قبائل بنائے، اور اللہ رب العالمین نے جو بہتر قبیلہ تھا اس میں مجھے رکھ دیا۔ یا اگر یوں کہا جائے کہ اللہ رب العالمین نے جس کو بزرگی اور شرف دینا تھا اس قبیلے میں میرا نور رکھ دیا۔ اور پھر نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے بعد اللہ کریم نے گھر بنائے، خاندان بنائے، اور خاندانوں میں سے جس کو اللہ نے شرف دینا تھا اس میں میرا نور منتقل کر دیا۔ اور پھر گھر بنائے تو فرمایا پھر اللہ رب العالمین نے گھر میں افراد بنائے، حضور نے فرمایا میرا نسب بھی سب سے بہتر ہے، میری ذات بھی سب سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں خیر کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اور اہل علم جانتے ہیں یہ جو ہے یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، جس کا مطلب سب سے بہتر کائنات میں کسی کا جو بھی نسب پایا جاتا ہے ان میں سے سب سے بہتر اللہ نے نسب اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب شریف کو اگر ہم محبت سے جاننے کے لیے اگر اس کو بیان کریں کہ کسی کے آبا کا ذکر کریں تو خوش ہوتا ہے، میرے محبوب کریم علیہ السلام کے سارے آبا ہی عزت و شان والے ہیں، اور کیوں نہ عزت و شان والے ہوں، میرے محبوب خود فرماتے ہیں وہ زبان مبارک جس کے اوپر رب کا قرآن اور اللہ کی طرف سے وحی بولتی ہے، آپ فرماتے ہیں میں آدم سے اب تک اپنی ذات تک میرے جتنے آبا ہیں اور جتنی میری امہات ہیں سارے نکاح کے ذریعے میرا نور منتقل ہوا ہے، اور سب پاکیزہ تھے اور سب مبارک تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کو اہل علم نے 3 حصوں میں تقسیم فرمایا ہے، اور اس کا پہلا حصہ وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں خود بیان کیا گیا ہے، اور اس پر سب اہل سیرت کا اہل تاریخ کا اتفاق ہے۔ یہ نسب نامہ جو ہے حضرت عدنان تک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت عدنان تک 21 پشتیں بنتی ہے، 21 واسطے ہیں۔ حضرت عدنان رضی اللہ تعالی عنہ سے پھر دوسرا حصہ شروع ہو جاتا ہے جو جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پہ جا کے ختم ہوتا ہے، اس میں بھی اختلاف ہے۔ اور پھر تیسرا حصہ جناب ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک ہے، اس میں بھی اختلاف ہے، لیکن جو متفق علیہ ہے جس کے بارے میں صحابہ اکرام علیہم رضوان اور بعد کے بزرگان دین نے جس کو بیان کیا ہے وہ حضرت عدنان رضی اللہ تعالی عنہ تک ہے۔ میں اپنے سامعین سے یہ گزارش کروں گا کہ ہر سال ہم مختلف انداز میں انوکھے اور نرالے انداز میں حضور کی شان اور میلاد کرتے ہیں۔ اس دفعہ جب حضور کی آمد کا دن آئے تو ہمارے گھر کے ہر فرد کو حضور کا نسب نامہ یاد ہو، حضرت عدنان تک ہر بچے کو یہ نسب نامہ یاد ہو، اور وہ بڑی پیار اور محبت سے جہاں وہ قل هو اللہ شریف پڑھتا ہے وہ محبت سے یوں کہے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان۔ یہ 21 واسطوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ شریف بیان کیا جائے، اور یقین جانیے ہر ایک نام اتنے کمال والا ہے، انسان جب ان کے اوصاف پڑھتا ہے تو دنگ رہ جاتا ہے، ہو بھی کیوں نہ ہو۔ اہل سیرت لکھتے ہیں ان سب کی پیشانی میں میرے مصطفیٰ کا نور چمکتا تھا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ناظرین، آپ نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نسب سماعت فرمایا۔ مختصر سے وقفے کے بعد نور و نکہت سے معمور یہ ملفوظات لے کر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ Studio 99 Production House.